بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ الیاس ستار صاحب کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ ان کی ایکسپرٹیز ہے، اس فیلڈ میں بڑی ترک اور بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ بیسیکلی آپ جس چیز پر فوکس کر لیں وہاں قدرت آپ کو مہارت عطا کر ہی دیتی ہے۔ اور قرآن مجید کی آیہ مبارکہ جس میں اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا، ہاں فاس کرام یہ نا بولے نا لا تعلمون، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تعلمون۔ تو قرآن مجید یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تعلمون۔ کیا مطلب یہ چاہیے نا بتائیے، ہماری عقل، ہماری دانش، ہماری سمجھ تو ہمیں یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ اس سے پوچھو جس کے پاس علم ہو۔ نہیں، قرآن مجید نے اپنی فصاحت اور بلاغت کے معیار کے پیش نظر یہاں علم کے بجائے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس بندے سے معلوم کرو، اس بندے سے معلومات لو جس کے ذہن میں اس چیز کا علمی استحصال ہے۔ فقط علم کا ہونا کافی نہیں، اس علم کا استحصال ہو۔ مثال کے طور پر کوئی MBBS ڈاکٹر ہے، اس نے پریکٹس نہیں کی، چھوڑی ہوئی ہے 15 20 25 سال کے بعد، آپ اس سے اپنا علاج معالجہ مت کرائیں، اس ڈاکٹر سے علاج کروائیں جو فیلڈ میں کام کرتا ہے۔ فیلڈ میں کام کرتے ہوئے ڈاکٹر کے ذہن میں استحصال ہے، وہ تمام اصول، کلیات، ضابطے، قاعدے، قانون اس کے ذہن میں مستحضر ہیں اور اس کی پریکٹس میں یہ علم حاصل کیا تھا بہت پہلے وقتوں میں، 10 سال 5 سال پہلے علم ان کے پاس بھی ہے لیکن علمی استحصال نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یہ لوگوں کے پاس علمی استحصال ہو، ملکہ خاص ہو، تو علامہ صاحب کے اس معاملے میں علمی استحصال ہے۔ علمی استحصال اس معنی میں ہے کہ آپ اس معاملے میں مطالعہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، وابستہ ہیں۔ بڑے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ علامہ صاحب اس شعبے سے وابستہ ہیں اور اس طرح کی چیزیں منظر عام پر لاتے رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آپ کو جو پرائمری جو باتیں سجیسٹ کی گئی تھی، ایمان لانے والوں کی خصوصیات بیان کی گئی تھی کہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیبِ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے بعد وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے کہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ سب من جانب اللہ۔ پھر قرآن مجید کی ایک نص صریح بھی اس معاملے میں تورات کو سپورٹ کرتی ہے، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَإِنَّهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ۔ یہ قرآن کیا ہے کہ آپ کو یہ اس معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے حکام یا جج یا قاضی کس ورقے پر بنا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے اور اس تورات کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے۔ یعنی اللہ کے حکم کو آپ تبدیل تو نہیں کریں گے نا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرستادہ بندے ہیں، آپ کے بھیجے ہوئے، آپ کے برگزیدہ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو تبدیل تو نہیں کریں گے۔ تو اللہ کا حکم اگر موجود ہے ان کے پاس تو اس سے کیوں کمی لگا کر صرف فیصلے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس حکم سے بچ بچا کر اپنے لیے کوئی پتلی گلی بات کر۔ تو قرآن نے کہہ دیا فیہا حکم اللہ، اس تورات کے اندر اللہ کا حکم ہے، تو جہاں پر اللہ کا حکم موجود ہو، قرآن مجید کی نص صریح کہہ دے کہ اللہ کا حکم یہاں موجود ہے، وہ تو ہمارے احترام کو میں
تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ کروں گا، میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک پیشن گوئی کرتا ہوں جو میرا ادراک ہے، بڑے عرصے سے اسلامی علوم کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں میرا ذہن جس نتیجے پر آیا ہے، میں 79 میں دینی علوم کی طرف راغب ہوا تھا، دینی علوم حاصل کرنا شروع کیے تھے، اور آج کا وقت ہے کسی شعبے سے وابستہ ہوں اور اسی شعبے میں پڑھنا پڑھانا یہ سارے معاملات، لکھنا لکھانا سارے معاملات چل رہے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ ہے، تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ کس کا ذکر ہے؟ کس پیغمبر کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر اللہ نے جو دشمن کھڑا کیا تھا وہ کون تھا؟ فرعون تھا۔ بار بار مختلف پہلوؤں، مختلف زاویوں، مختلف اینگل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ریپیٹڈلی آتا ہے، قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ یہ بے وجہ نہیں ہے، کسی بھی حکیم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عمل بھی حکمت سے خالی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ بتا دیا، دو مرتبہ، چار مرتبہ بتا دیا تو آپ بار بار لگاتار ریپیٹڈلی ایک ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ جس طرح علامہ صاحب نے انکشاف کیا کہ بڑے طویل عرصے کے بعد، علامہ صاحب نے تو وقت بھی بتایا، مدت بھی بتائی کہ اتنے طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک بھی اور فرعون کا جسم بھی محفوظ اور سلامت حالت میں اس دنیا کے سامنے آیا۔ آپ کو فرعون تماشا کا رات میں مصر کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، ٹکٹ میں، اور آپ جائیں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ فرعون ہے جو ہزاروں سال پہلے جس کی ایک طاقت تھی، ہیبت تھی، جس کا ایک روح، ایک دبدبا تھا۔ تو انکشافات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ قرآن مجید نے کہا تھا یوم ننجی کا بھی بتائیں، آج ہم تمہیں تمہارے جسم کے ساتھ بچا لیں گے، محفوظ کریں گے، تاکہ تم بعد والوں کے سامنے ایک نشانی، ایک علامت، ایک تماشا بنے رہو، عبرت کا نشان بنے رہو۔ انکشافات کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ابھی قدرت نے دیا ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے پیچھے جو انکشافات ہونا ہے۔ میں احرام کی اسٹڈی کر رہا تھا، احرام کے حوالے سے جو انہوں نے دریافت کیا تو وہ مغربی سائنسدان تھے، انہوں نے شیپ ویپ کی اور بلیڈ پھینک دیا۔ شیپ کے بلیڈ کے بارے میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں چند گھنٹے کے بعد وہ قابل استعمال نہیں رہتا، اس کے اندر ایسا وائرس آ جاتا ہے، زنگ آ جاتا ہے جو بڑا خطرناک ہوتا ہے، کہیں کٹ لگ گیا تو آپ کو ہلاکت کے دہانے تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ 2 ہفتے کے بعد وہ سائنٹسٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس بلیڈ کو زنگ نہیں لگا، اس بلیڈ کو اٹھایا، اس کا معائنہ کیا تو اس وقت یعنی 2 ہفتے کے بعد بھی وہ پوری طرح سے قابل استعمال تھا۔ دنیا کے کسی خطے کسی گوشے میں یہ 2 ہفتے کے بعد وہ شیپ کیا اور بلیڈ اور گیلا بلیڈ اٹھا کر جس کو ایکسپائر کر کے پھینک دیتے ہیں وہ قابل استعمال نہیں ہوتا۔ اس پر ان کا ماتھا ٹھنڈا، یہ جواب ہے۔ یہاں الٹرا وائلٹ کام نہیں کر رہی کیا؟ انہوں نے غور کیا تو ان کو پتا چلا کہ فرائنا نے الٹرا وائلٹ رے کو کابو کیا ہوا ہے، وہ احرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ عام طرح کابو کر کے دکھا دیں الٹرا وائلٹ رے کو، یہ جو خرابی کرتی چیزیں جس سے خراب ہوتی ہیں، ان شعاؤں کو آپ کنٹرول کر کے دکھا دیں، ان کو ذرا رسی لا کے دکھا دیں۔ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا، احرام کے اندر وہ داخل نہیں ہو پا رہی۔ ایک کارن سے ایک مرتبان ملا جس کے اندر کوئی بلیک قسم کا لیکوڈ ہے، انتہائی بلیک۔ حیران ہوئے کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لیبارٹری لے کر گئے تو پتہ چلا شہد ہے۔ کیا ہے؟ شہد۔ اس کا کلر ایسا ہو گیا ہے، 4000 سال گزر گئے نا، اب شہد کا اپنا جو ایک
یہ رہا کہ انتہائی حد تک بلیک ہو گیا ہے، لیکن لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا تو اس وقت بھی وہ ایڈیبل تھا، وہ شہد خراب ہزاروں سال کے بعد مجھے ابھی سائنٹسٹ آپ کو بھی موقع ملے تو آپ اسٹڈی کریں، یہ بڑی عبرت کی چیزیں ہیں اس کے اندر، احرام کے تعلق سے، فرائض کے تعلق سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جتنا بھی میٹیریل ملے آپ وہاں بہت کچھ آپ لوگوں کو عبرت کے لیے ملے گا۔ تو قدرت نے انکشافات کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، ابھی احرام کو ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ احرام کے پورے راز کھول نہیں سکے۔ میرا ماننا، میرا کہنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جس طرح علامہ صاحب بھی اسی سلسلے میں مدد کر رہے ہیں، یہ قدرت کے ایک آئندے، قدرت کے وجہ ہے، آپ کی توجہ اس طرف لائیں۔ آنے والے وقتوں میں جب یہ انکشافات کا تسلسل قائم ہوگا اور حیران کن چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی، تو پھر قرآن مجید جس طرح فرعون کی لاش کے بارے میں آج ہمیں سمجھ میں آ رہی بات کیا یوم ننجی کا عبارت کا معنی کیا ہے، پچھلے لوگ بھی اس کا ترجمہ اور تشریح کر رہے تھے نا، اور وہ مطمئن بھی تھے کہ ہم نے صحیح سمجھ لیا، لیکن آپ فرعون کی ممی دیکھنے کے بعد آپ کی سائز کا جو ترجمہ کر رہے ہیں، اب آپ کو تسلی اور اطمینان ہے کہ اب آپ صحیح طور پر اس آیت کو سمجھیں۔ ممکن ہے کہ اگلے کچھ انکشافات اس کے اندر بھی جو آپ اس وقت سمجھ رہے ہیں اس کے اندر بھی ترمیم کر کے اس کے اندر کوئی مزید نکھار پیدا کر۔ تو جہاں تک اس کے انکشافات کے تسلسل کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک چیز بیان ہوئی ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد دین حق اور ہدایت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، مقصد بیان ہوا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور آپ اس وقت تک دیکھ رہے ہیں کہ ادیان عالم پر آپ کو پوری طرح سے غلبہ عطا نہیں ہوا، تو یہ وہ وقت ابھی آنا ہے۔ وہ وقت کب آئے گا؟ جب یہی راز لگاتار مسلسل کھلیں گے، متواتر کھلتے چلے جائیں گے، لوگوں کا ذہن مکمل طور پر تبدیل ہوگا اور پھر وہ غلبہ دین حق کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ میں علامہ الیاس ستار کا تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے تشریف لا کر ہمارے بچوں کو بریف کیا اور اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ صحت سلامتی اور تندرستی کے ساتھ آپ کا سایہ سلامت رہے۔ تو میں پھر اپنے بچوں سے کہوں گا کہ فرعون، عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ریلیونٹ لٹریچر جہاں کہیں بھی ملے، بہت سارے لوگوں نے ایسے ہی انشان جس طرح علامہ صاحب خود بھی بتا رہے تھے کہ ایسی کہانیاں مشہور ہو جاتی ہیں، ان کہانیوں پہ یقین نہ کریں، آپ گہرائی میں اتریں اور راز کھوجنے اور کھولنے کے معاملات میں آپ علامہ صاحب کی مدد کریں اور قدرت کا ساتھ دیں۔ قدرت یہی راز کھول کر اس دنیا کا مائنڈ سیٹ مکمل طور پر اس میں انقلاب پیدا کرے گی اور تبدیلی لائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو بہت شکریہ آپ تمام کا اور منتظمین کا بھی خاص طور پر بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔